پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے. مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے، ایک نیا فیشن ہے. یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے. اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے گناہ کو، اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا. اس آیت کو یاد رکھیے، جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کے بارگاہ میں. ہوا کیا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا. اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے، پولیس اس زمانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر رہے تھے. لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے. اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا. فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا. ایک آدمی کا قتل کیا. وہ چلاتا رہا میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا ہے. کہا کون مارا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، چاقو تیرے ہاتھ میں، خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، جائے واردات پر یہی تھا، قتل کی جگہ پر یہی تھا اور کوئی نہیں تھا. اور چھری بھی اس کے ہی ہاتھ میں تھی، چاقو اس کے ہاتھ میں تھی اور لاش تر و تازہ تھی. اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں، کوئی کیسے بتاؤں. اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا لیکن وہ اپنی صفائی میں کھرا نہیں اترا. تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے. اسلام میں ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا، قتل قصاص ہے. حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا، اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے. وہ کھڑا تھا. اب اس کو سزا کے لیے، موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا. اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا. کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے. کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے، جو لاش ہے جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، اس کا قاتل میں ہوں. میں نے قتل کیا، میرے سے اس کے معاملات تھے، رنجش تھی، میں نے قتل کیا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل نہیں رہا، نہیں گیا مجھ سے. میں حاضر ہو گیا، میں اقرار جرم کرتا ہوں، اس کی جان چھوڑ دیجیے. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. ابھی اس کو پکڑ لیا گیا جو نیا قاتل آیا ہے، اقراری مجرم ہے. اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے قتل کی سزا ہوگی کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا. اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے. بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنایا تھا، دوسرے والے کی بھی قتل کا، اس کی بھی موت کی سزا، اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو. کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟ کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں، قانون کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا. تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا. پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے، تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے. تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا. لیکن
جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے، جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں، اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریزیڈنٹ اس وقت اوباما، وہاں پر آیا ہوا اور وہ یہ آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ وہ بڑے بھاشن تھے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں، اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں۔ ہاں آئی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو، ہے یہ آیت بہت چبھتی ہے۔ حیث وجدتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں قتل کرنے کا حکم آیا، قتل کرنے کا حکم آیا، اتنا واویلا مچاتے ہیں، اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں، میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے، قرآن میں ہے، ہم نے تلاوت کیا، دوسرے پارے میں موجود ہے آیت۔ لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے لائف کسی کی ہے ریلیجیس جس کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہے پوری دنیا میں۔ باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ حج کرنے کا حکم ہے، ہم حج کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم آیا، ہر سال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو قتل کرنے کا حکم آیا، 1400 سال سے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو سوچنا چاہیے اس ملک پہ 700 سال تک ہمارا راج رہا ہے۔ اگر اس آیت پر عمل کیے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا۔ اس آیت پر اگر عمل کیے ہوتے تو کوئی ایک مچھر اور ایک کیڑا بھی نہیں بچتا۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کا کس وقت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور اس کو لا کر کے سب جگہ تھوپتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان کفار و مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے صحابہ اکرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اب میں آپ سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک میں کوئی دشمن ملک کا نام سنتے ہی ان کے دماغ میں ایک ہی ملک آتا ہے، بہرحال، اور دہشت گرد بھی، آتنکواد بھی وہیں کے ہوتے ہیں ان کے حساب سے۔ اگر 4 آتنکوادی گھس کر کے آ گئے ہیں میرے اپنے اس دیش میں، آپ کے ملک میں، اور وہ سڑکوں پر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، تو یہاں کی جو عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹ ہو، اوپر کی عدالت، وہ کیا آرڈر جاری کرے گی پولیس کو؟ جہاں پاؤ انکاؤنٹر کرو، جہاں پاؤ۔ کیوں؟ دیش دروہی ہیں، ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں کے باشندوں کو بم سے اڑا سکتے ہیں۔ تو ایسے خطرناک ڈینجر لوگ اگر ملک میں داخل ہو گئے تو کامن سی بات ہے، ہر ملک والا یہی آرڈر جاری کرے گا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو
मार डालो, शूट करो, वहाँ स्पॉट पे शूट करो। ये आज करना जायज़ है, और इस्लाम में जो हुक्म आया था इसी नहज पर था कि मक्का से सहाबा को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बार सब छोड़ करके जाना पड़ा। इन जालिमों को ये नहीं मालूम कि मेरे आका ने 3 साल तक पत्ते खाए मक्का में। मक्का वालों ने ऐसा बाइकाट करके रखा था, सलाम कलाम हर चीज़ बंद, तिजारत लेन देन सब बंद था हुजूर पाक पर। चमड़े पानी में उबाल करके खाए 3 साल तक। ये जुल्म किया। क्या वो सब इन्हें नहीं पता कि बिलाल हबशी को अंगारों में सुलाते थे, ये पैर में रस्सी बांध करके सड़कों पर खींचते थे। हज़रत खब्बाब बिन अल-अरत को खुबैब इब्न अदी को मुसला कर दिया था, होंठ काटे थे, नाक काटे थे, कान काटे थे, आँखों में गरम सलाइयाँ फेरी थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा था। ये दहशतगर्दी नहीं है? और ऐसे हालात में जब रसूल पाक हिजरत करके मदीने चले गए तो ये जालिम वहाँ पर भी जाने लगे, कहाँ? मदीने को भी उजाड़ने के लिए। अब बताओ, अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा कि ऐसे आतंकवादी जब भी मदीने में आए पकड़ो इनको? और क्या करना चाहिए? ये इंसाफ है या अदल का तकाजा है? आज भी मेरे मुल्क की अगर हिफाजत की बात पूछेगा मुझसे कोई, मैं यही कहूँगा, कोई दुश्मन मुल्क का आतंकवादी और यहाँ मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए आएगा, बग़ैर सोचे समझे हम ऑर्डर जारी करते हैं अगर हमारे पास पावर होगा। हाँ, और दूसरी बात, इस आयत को ये लोग लेकर के बहुत वावेला मचाते हैं, काफिरों को मारना है, काफिरों को मारना है, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। ये किसके लिए हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक ख़ास मसले की आप लोगों के सामने वजाहत कर रहा हूँ। दोस्तों, ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए प्लाज़ो पहनना कैसा है? अज़ीज़ साथियों, औरतों के लिए प्लाज़ो पहनना बिल्कुल जायज़ व दुरुस्त है, जबकि इतने मोटे कपड़े का बना हुआ हो, सिला हुआ हो कि जिस्म की रंगत ना चमके, ऐसे ही उस अंदाज़ में बना हुआ हो कि इस प्लाज़ो की जो सूरत है वो मर्दाना लिबास की तरह ना हो। अगर इसकी बनावट, इसकी सूरत मर्दाना लिबास की तरह है तो ऐसा प्लाज़ो पहनना मना है। ऐसे ही अगर ये प्लाज़ो इतने बारीक कपड़े का बना हुआ है कि जिससे कि जिस्म की रंगत चमकती है, जिस्म चमकता है, तो ऐसी सूरत में इसका पहनना जायज़ नहीं है। जिस कपड़े में औरत का जिस्म चमके उस कपड़े को पहनना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। लिहाजा अगर मोटे कपड़े का प्लाज़ो है और ऐसी हैत पर है जो कि मर्दाना सूरत उसकी इख्तियार नहीं की गई है, तो ऐसा प्लाज़ो पहनना औरत के लिए जायज़ व दुरुस्त है। अजीज़ साथियों, ऐसे ही औरतों को ऐसा लिबास इख्तियार करना चाहिए जो मर्दों की तरह ना हो। ऐसे ही मर्दों को भी ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो कि औरतों की तरह ना हो। आजकल बहुत सारे मर्द ऐसा लिबास पहनते हैं जो कि औरतों की तरह है, और बहुत सारी औरतें ऐसा लिबास पहन रही हैं जो कि मर्दों की तरह हैं। जबकि इस्लाम में मर्द के लिए औरतों का लिबास इख्तियार करना और औरतों के लिए मर्दों का लिबास इख्तियार करना बिल्कुल नाजायज़ व हराम करार दिया गया है। इसलिए ख़वातीन उम्मत को और हमारे इस्लामी भाइयों को ये चाहिए कि वो लिबास इख्तियार करें जो कि शरीयत मुतहरा ने पहनने की इजाज़त दी है। अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपने आप को फ़ैशन से बचाएं, अपने आप को दिखावे से बचाएं, दुनियावी ज़िंदगी से अपने आप को बचाकर आखिरत की तरफ रुजू करने की कोशिश करें। दीन सीखें, दूसरों तक दीन पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे दूसरे भी फ़ायदा हासिल करें। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।